یہ آپ اس کو نا سادہ کر دیجیے گا، آپ بس بہترین ہو گئے بھائی۔ آپ بچے بیٹھ جاؤ آرام سے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماشاء اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سارے مل کے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اب تھکے تو نہیں ہیں تو پھر ثبوت دینا، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک اصحابک یا سیدی۔ ماشاءاللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل سجی ہے، تو لکھا ہے کہ سیدہ کائنات، خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے کو نا منہ سے ایویں 1000 نکل گئے، آپ کو پتہ ہے نا ہم سے تو 20 تراویحیں بھی نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ کہنے کو منہ سے ایویں 1000 نکل گئے، 1000 کو چھوٹا عدد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی، اور جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی کچھ احباب کچھ ایسے امام صاحب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ایک کی ہے حضرت، سب کچھ ایک کی، یہ سارے سیرت کے رنگ ہیں حضرت، سارے سیرت کے رنگ۔ تو وہ جو 1000 ہے نا وہ بڑا، دیکھو نا، پہلے 10، پھر 30، پھر جناب 50، پھر 70، پھر 90، پھر 100، ٹھیک ہے جی؟ تو 900 تو بھی پھر باقی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی، اور کچھ جگہ لکھا ہے کہ سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرماتی تھی۔ تو جب آنا نا فجر کا وقت، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی، تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، یا اللہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے، حضرت جی ساری رات قیام ہو، لیکن پھر بھی تشنگی ہو، تو ہم ایک بار درود پڑھ کے کہ مولوی صاحب تانوں کد نہیں بلایا ہے جی اسی پڑھنے تھے، نہیں پتر بدلو خود کو، ہاں جی بدلو خود کو، کل ہم نے کیا جانا ہے، کیا منہ دکھانا ہے وہاں جا کے، کیا کہنا ہے، کیا کر کے بچے جم کے آئے، تو بچہ تو پھر اگر بچے ہی جمنا بہادری ہے
تو بچے تو حضرت پھر وہ کتے کے گھر بھی ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ہوتے ہیں، بچے تو پھر بکری کے گھر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو یہ شرمندگی شرمندگی ہے. اس لیے پتر بندگی کرو، بندگی. یہ اور قربان جاؤں ہمارے بزرگ کمال کر دی نا، پھر انہوں نے بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. اس وقت کے بزرگ بھی بڑے کمال تھے، حسد کا تو ان میں شائبہ بھی نہیں تھا نا. بڑا اچھا دور تھا حضرت، جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اب تو جس کو پوچھ لو کہتا میں ہی بزرگ ہوں، میں نے مل لو ہے. تو بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا، کمال تھے حضرت جی. اور پھر آگے ایک بڑا کمال تھا، ان میں یہ رنگ تھا کہ ان کو جو ملنے آتا تھا نا، ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا یہ کیا سودا لینے آ رہے ہیں. وہ پھر پہلے وہ والی دکان سے جا کے رکھتے تھے حضرت جی، یہ کیا سودا لینے آ رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ حارث مجھ سے کیا سودا لینے آ رہے ہیں، انہوں نے پہلے وہ والی دکان سجا لی، تربیت کی. حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا، تو حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آٹا گولا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ آپ فرماتے ہیں وہ بڑے مزے سے کھا رہے تھے. ہوتا ہے نا حضرت جی، بعض دفعہ گھر میں کچھ اس طرح کا پک جاتا ہے، جس طرح آج کل اکثر ہمارے بچوں کو جو ہے نا کریلے نہیں پسند، ہمارے بچوں کو بھنڈیاں نہیں پسند ہیں. ان کا دل کرتا ہے سیرے بھی شورما ہوئے، دوپہر بھی شورما ہوئے، سوئیں تو پھر شورما ہوئے، اٹھے تو پھر شورما ہی ہوئے. تو لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیں کچھ چیزیں نہیں پسند ہوتی تو کھاتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے تھے، لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی ایسا رنگ نہیں تھا کہ جس سے لگے کہ حضرت آٹا کھاتے ہوئے خوش نہیں ہے، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا، بھائی اتنے حضرت کے مرید ہیں تو یہ کیا رنگ ہے کہ حضرت پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. فرماتے میرے اپنے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں ہے گوندنے کے لیے. کہتے دیکھا تو برتن تھے. یہ تو پھر دل میں خیال آیا نہیں حضرت کے گھر میں شاید تندور نہیں ہے، حضرت کو تندور بھی کونے میں تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں آگ جلانے کے لیے. کہتے لکڑیاں بھی تھی، اور حیران ہوا. اب فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا، تو میں نے حضرت سے عرض کی میں حضور یہ آٹا کیوں کھان ڈے ہو، تھوڑی جی محنت کر دے تو گون لیندے، انہوں رکھ دے ذرا تیار ہوں. جنہوں ساری پنجابی چ بڑھیاں کہتے ہیں آٹا وسمن لی رکھیا ہے، آٹا ذرا تیار ہو جاتا، انہیں جو تندور چ اگ لا لیندے، پیڑے بنا کے روٹی شوٹی لا کے کھاندے. آپ فرماتے وہ پھر آگے سے کیا جواب دیتے، آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حارث میں نے اس کو گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں ٹائم لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اس میں بھی وقت لگ جانا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی وقت لگنا تھا، پھر اس روٹی کو کھاتے چباتے نگلتے وقت لگنا. وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. ذائقہ تو یہاں ہے، نیچے جا کے تو سارا کچھ برابر ہے، مقصد تو پیٹ بھرنا ہے. تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے، جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. تو آج حضرت جی ہمارا کیا حال ہے، کھانا بھی چنگا ہے، پانا بھی چنگا ہے، ذکر نہیں کرنا کوئی، یاد نہیں کرنا. اچھا چلو ایک اور سن لو. میرے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ ساری زندگی بابے نے محبت بانٹی ہے، جو آیا اس کو جس کا وہ طالب آیا اس کو دے کے بھیجا، خالی نہیں حکیم صاحب نے بھیجا. جڑا بیچارہ کسی جوگا نہیں انہوں حکیم صاحب نے کوئی کیلا دے کے بھیج چھڑیا ہے، انہوں بسکٹ دے کے بھیج، خالی نہیں ٹوریا بابے نے کدی کسی حق صحبت ادا کیا آپ نے. وہ جناب کی خدمت میں نا ایک بندہ آ گیا، بڑا جناب امیر کبیر، اس کے لباس سے اس کی امیری جھلک رہی تھی. کپڑے بڑے اعلی، کوٹ بڑا زبردست، گھڑی کلائی پہ بڑی مہنگی، شوز بڑے قیمتی، وجود سے اٹھنے والی خوشبو بتا رہی تھی بڑی مہنگی ہوں میں بھی. ایک بار آیا، دوسری بار پھر آیا، تیسری بار پھر آیا. جب چوتھی بار آیا نا، شاید بار بار آنے سے اس پہ رحم ہو چکا تھا، اس کی ہدایت کے آرڈر آ چکے تھے، اس کی ہدایت کے آرڈر آ، کیونکہ حضرت جی وہ
میاں صاحب فرماتے ہیں نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی ہیں شاید وہ بار بار حاضری سے نا کام بدل گیا تھا اوپر سے. وہ جب چوتھی بار آیا نا اور آ کے جب وہ جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ جاتے ہوئے بزرگوں کی دس بوسی کرنی, اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا چوما, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا یہ سامنے والا, تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا بڑی محبت سے اس کو کہتے ہیں او سنگیا تیرے کپڑے تیری جتی تیری کڑی تیرے کپڑے تیرا پرفیوم دسدا پیا کہ رب نے پیسے واہ ہی دیتے ہیں تے دند کیوں نہیں لواندا ہے, ویخ نا بوڑا کڈا کوجا کوجا لگن ڈیا. حضرت جی وہ کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لالچ کوئی نہیں سی خیر خائی سی, دلوں نکلی سدھی دل چتری جا کے. اگو جذبے چرز کردہ حکیم صاحب ہوں تمہیں شکل بھی اس دن ہی وہاواں گا جدن دند لوا لواں گا. فرمایا جا پھر لوا کے آ. باہر ڈرائیور کھڑا تھا لاہور, اس کا بیٹا نوکری کرتا تھا, اور یہ بات ہے 1982-83 کی. اس نے جناب ڈرائیور نے کیا ٹور گڈی میں لاہور گیا, 1.5 ہفتہ وہاں رہا, دانت جناب فکس کروا کے نا گھر بھی نہیں گیا, سیدھا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام پیش کر کے منہ کھول کے نا دکھا کے عرض کرتا ہے حکیم صاحب ایک دند سونا لگن ڈیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے, یار بندے نے بڑا پیرا دیتا ہے گل تے. آپ نے فرمایا بابا جی سونا بھی لگن ڈیا نالے تسی بھی سونے سونے لگن ڈے, تسی بھی جوان جوان لگن ڈے. اگر آپ میں سے کبھی کو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ آپ کا مزاج ہی نہیں تھا کسی کی اتنی لمبی بات سننی, کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی بات کرنے کی. بس آپ نے تھوڑی سی محبت کی تو وہ شروع ہو گیا. عرض کرتا ہے حکیم صاحب تمہیں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی, وہ دی ٹائی بڑی سونی, وہ یہ بڑا سونا, وہ 8-10 منٹ لگا رہا, اور سب پہ سے اینڈ پہ کیا عرض کرتا ہے, اور حکیم صاحب ایک دند لان دا انہیں میرے کو 1000 روپیہ لیا. یا بچوں کو نہیں اس بات کی سمجھ آئی, ٹھیک ہے جی, لیکن پتر یاد رکھنا 1982 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا. 1982 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا. ادو حضرت جی چوانی دیاں اینیاں بڑیاں سینگنیاں آندیاں, بندہ جھولی بھر کے لے آندا ہوندا سی. ہاں بڑا 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس, وڈا انا, ٹھیک ہے جی, دیانی کا وہ دور تھا حضرت جی. 1000 کسی کسی نے 1000 دیکھا تھا. اور کہتا حکیم صاحب ایک دند لان دا انہیں میرے کو 1000 روپیہ لیا. جب وہ چپ ہو گیا نا سب کچھ ختم ہو گیا, تو پھر حکیم صاحب بولے, آپ نے فرمایا اوے سنگیا جڑے ڈاکٹر نے دند بھی ایک ہی لایا ہے وہ بھی 1000 لے کے پورے 10 منٹ تو دی تعریف کی تھی ہے. اور چلیا جس رب نے ککھ نہیں لایا لیا تے 32 لائے نے کدی وہ بھی کیتی ہے. دیکھو ہاں پتر جنہیں ککھ بھی نہیں لیا تے 32 لائے نے تو سونے لائے نے. ڈاکٹر پاویں جن مرضی پیسے لاڑن وہ جہاں نہیں لا سکتے. ہاں جی, میں اس دن ایک بندے نے میرے دوست نے میں دند لوایا انہوں نے بڑا اچھا خاصا مہنگا دند لو, تو ڈاکٹر پرہیز دسن ڈیا جی چینگم نہیں چبنی. میں جی کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی دند خراب ہو جائے گا. میں واہ مالکا تیرے دنداں دے قربان جی, چینگم چھڑ کے گنا کھا چھڑو کھ نہیں ہوں. واہ قربان جائیے تیرے دنداں ہیں جی. بادام بننے کی کوشش نہیں کرنی کدی, کدی یہ اخروٹ نہیں توڑنا ہے. جڑے رب نے دیتے تھے اسی بوتلاں پہ کھولنے ہیں. واہ مالکا قربان جائیے تیرے دین تے ہیں. تو جناب ڈاکٹر پیسے لے کے لائے تو ہی وہ تریفاں کرنا تک گئی, تو جنہیں حضرت جی ککھ بھی نہیں لیا سونے کر کے لائے. پتر ہے جنہیں تسی بچے ہی ہیں, جنہیں لوگ سانو نہیں گلاں سمجھ آتی کیونکہ سانو نہ شکری دی بیماری ہے. جاؤ پتر انہوں جا کے پوچھو جی کل اکھاں نہیں ہیں, اکھاں کی ہوندیاں نے. میرا ایک بڑا قریبی بچہ سی, اللہ نو لمبی زندگی دے, وہ پتر دوئیں گردے فیل ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ایک بار حضرت اسی ہفتے 2 بار وہ ڈائلسس ہوں سی. حضرت جی 7000 روپیہ لگتا سی ایک بار ڈائلسس کروان دے. جڑا صفائی ہوں سی نا اندر جڑے گردے کرتے ہیں پھر وہ مشین کرتی, 7000 لگتا سی ایک بار. نواں گردہ تقریباً پویا 50 لاکھ روپیہ لگ گیا. ویکھو حضرت جی دوہیں پائے لیا ساڈے کولوں کھ گردے صاف کرن دے نے, پیشاب کڈن دے نے, گند اندر دا صاف کو فیس لئی ساڈے کول نہیں لئی. دیکھ لو کنا کسی بھول گئے دے اپنے مالک.
किन्ना कसी भुल गए। ना पुत्र भुलो ना कोई, याद करो अपने अल्लाह का जिक्र करो, अपने महबूब अलैहिस्सलाम ते दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि उत्थे अमलों दे होने ने नवेड़े किसे नहीं थड़ी दे। मेरे हल जड़ियां रही सानू इत्थे रोड ते या महल्ले मुहल्ले च आदतां पै गईयां ने, असीं समझने शायद अगे भी इंज ही हो जाना, क्योंकि सानू इत्थे आदतां ने ना। वो तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ, मैं वो हाँ, इत्थे ये गल्लां चल चुल जांदियां, लेकिन पुत्र उत्थे नहीं जे चलनी। मैं तुसीं कहो मैं उत्थे भी जाके कहांगा तेनों नहीं पता मैं कौन हाँ, तो उन्हें सट घुट के सुट के कहना कौन है। हाँ, मैं अपने को गल नहीं की, ये उलमा बैठे हैं, जो फरिश्ते आपकी कब्र में अजाब देने या सज़ा देने के लिए आएंगे वो आंखों से अंधे होंगे इधर, वो कन्नू बोले होने ने, तुम जिन्ना मर्जी कर लाई होना कि उन्होंने तो नहीं पता लग सट कितने वजी उन्होंने तो लभनी कोई नहीं। तुम समझते हो रहे शायद गल्लां उत्थे भी चा। हाँ, एक गल है जे वो मैं तुहानूं दस चला, जे पुत्र कर जो तो वो चलनी जे उत्थे है। मैं तुसीं आखो जी मैं उन्होंने कहांगा जी मैं मेरा उस जमात नाल ताल्लुक है, मेरा उस, उन्हें कहना सानू की दसने है। हाँ, एक गल दस तेरा मदीने वाले नाल कोई ताल्लुक है कि नहीं है? बाकी पुत्र उत्थे कोई ताल्लुक नहीं जे चलना है। हजूर का ताल्लुक चलना जी, हजूर की नौकरी का ताल्लुक, हजूर के नौकरां नाल नौकरी का ताल्लुक चलना। उत्थे यह ताल्लुक चलना जी मैं अतारी हाँ, मैं जनाब ये मुस्तफाई हाँ, मैं जनाब जड़ा ना कादरी हाँ, मैं जनाब चिश्ती हाँ, मैं सोरवर्दी हाँ, है ठीक है जी, मैं सैफी हाँ, है मैं रिजवी हाँ। है जे को काम चल जे उत्थे है, बाकी नहीं जे चलना चलना कोई। मैं तुसीं कहो ना ना उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछनी, उत्थे अमल, उत्थे अमल चलनी, उत्थे है कोई कहानी नहीं होनी। इसलिए पुत्र अज वक्त है, अज अमल कर लीए। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना है। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साईं। जवान बच्चे बैठे दियो, यही पुत्र वेला जे अमल करन दा। और जवानी दे अमल दा की कहना, दर जवानी तोबा करदन शेवा ए पैगंबरी अस्त। जवानी च रब नाल लो लाना है ते अंबिया दा तरीक है पुत्र। ना अपनियां जवानियां जाया करो, हाँ अपनियां जवानियां ना जाया करो, बड़ियां कीमती जदरत है, बड़ियां कीमती ने इसलिए है ही नहीं जेड़े पासे असीं लग गए हैं। कुर्बान जाइए हैं, आए हाय हाय कित्थों ले आइए, लेकिन वो गल्लां होण लग पई। हुण ते पुत्र धीआं दे स्कूल जाण दा टाइम हुंदा ही चौंक मल के खलोते नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। पुत्र जिन्ने बच्चे ठीक है, बंदे नूं डंड छंड वल होण ना, बंदे नूं बंदा नहीं किसी दी मनदा सुनदा है, लेकिन पुत्र मैं तुहानूं सच आखण डिया जी डंड सदा इंज दे नहीं जे रहनी है। हाँ जी, अज पुत्र किसी की धी ना खलोवो, कल तुहाडे लई भी किसी ना किसी ने जरूर खलोना जी। मैं तुहानूं सच गल दसां, जवानी च बंदे नूं गल समझ नहीं आती किसी दी, ये पुत्र हो भी वडेरिया जाना तो धी जवान हो जानी, फिर तुहानूं पता लगना है की लंघदी है। ना खलोवो किसी की धी भी चौंक च, हाँ ना खलोवो पुत्र किसी की धी। हाँ, जो साडे वड्डियां दा रस्ता है आओ उस रस्ते ते चलिए। अल्लाह हदीस की सेहत पे उलमा ने कलाम किया, लेकिन चलो फजाइल के हवाले नाल ज़ईफ रिवायतां भी बुजुर्गों ने किया। वो मिराज शरीफ का माँ आने वाला है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए ना, और आपने जन्नत का मुशाहदा फरमाया, तो जन्नती उरां दी सरदार भी हाज़िर खिदमत अर्ज़ कर दी, महबूब रहमत लिल आलमीन कुछ अता फरमाओ। फरमाया जा तेनू अपना बिलाल दे छड़े हैं, जा तेनू अपना बिलाल दे छड़े। वो अदबन अर्ज़ करती है, महबूब अर्जी है, बाकी जिवें मालक दी मर्जी। एडे एडे सोहने तुहाडे सहाबी ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर फारूक ने, हज़रत उस्मान गनी ने, मौला अली मुश्किल कुशा ने, हज़रत ज़ुबैर ने, हज़रत साद ने, इन्ने इन्ने सोहने सहाबी ने, तो साढ़े लिए अब शायद बिलाल ही। आपने फरमाया अपने हुसन ते इन्ना मान ना कर। मैं तो ये अपने बिलाल नूं पुछिया नहीं, उन्हें भी कोई होर चाहिदी है कि नहीं है। इकबाल ने कहा था ना, इकबाल ने लिखा था, इकबाल क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ
میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور کمال حضرت جی دوجا سپیشل میرے پتر جن جوان بچے بیٹھے ہیں کمال کر چھڑے حضرت ہیں جی. کیا فرماتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. فرمایا اور نہیں جنت ہی مبارک رہے زادن، نہراں بھی مبارک، واواں بھی مبارک، باغ بھی مبارک ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن پتر آج تو راہ ہی بھول گئی سی ہے. آج تو میں موبائل چاہتا ہوں، آج تو پتہ نہیں میں کیا اور کس طرح جانا ہے. میں پتر اپنی گل دساں اللہ دی قسمیں بچے بیٹھے تھے بڑی شرمندگی ہوتی. حضور نبی علیہ السلام دی تے بہت شان بلند ہے. میں تے پتر ہے جڑے ساڈے بزرگ نے اللہ دی قسمیں کوئی تاڑے نہ جھوٹ نہیں بول، میرا رب گواہ ہے. میں کل پھر لاہور جانا، میں 2 دن لاہور جانا، مہینے 4-5 چکر لاہور لگتے رہے. میں سچ تانوں آکھن لگا حضور نبی علیہ السلام دی شان تے بہت وڈی. پتر میرا داتا صاحب جاندا بھی مسئلہ نہیں پیندا، لنگ کے جانا باہروں سلام پیش کر دیں حوصلہ نہیں پیندا. پگ بڑی وڈی بنی جبا پایا، شرم آدھی کہڑا منہ داتا صاحب دے سامنے لگ. انہیں کہنا منوسا شرم نہیں آتی تے اڈی پگ پائی اندر کتے بنے دے. بڑا ڈر لگتا ہے کل نبی علیہ السلام دے سامنے کس طرح جانا. من بے تحاشا لوگ کہتے ہیں رضا ثاقب صاحب نہ مل لو، امیر اہل سنت کی میرے لیے اوکھا ملنا، مینو لوڑ ہے کسی دی. لیکن صرف شرم نہ نہیں چاہیے. یہ اکھاں والے لوگ نے کہڑا منہ لے کے جاواں کی کہن گے. باہروں اینا سجایا ہی تے اندر کی ہے. کئی باری تے حالات ہوندے نے میں اپنے بزرگاں دے سامنے بڑا شرمندہ جا ہو کے جانا، لیکن کیونکہ وہ پیو ہے تے پیو نے تے پتر نوں نال لانا ہی ہوندا نا. بھاویں جویں دا مرضی ہوئے مینوں پتہ ہوندا میں جڑی کرتوت کھلاری جناب نوں پتہ ہے. لیکن چپ کر کے ٹر جائے جی اینے نہیں دھونا تے پھر دھونا کنے میں. جہدے کول نہیں جانا تے کدے کول جانا ہے. اتھے ہی آنا ایس نہیں پتہ. سارے بہ کے کدی کدی سوچیا کرو روز نا یار اسی اللہ دے رسول دی بارگاہ جانا ہے، کہڑا منہ لے کے جانا ہے. کی کہاں گے اتھے جا کے؟ کی آکھاں گے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ کیوں نماز نہیں پڑھی ہے، کیوں داڑھی شریف نہیں سی رکھی ہے؟ کی آکھاں گے حضرت؟ نہیں پتہ. میں اس دن اسی ہو کے آئے ہیں حضرت جنگ میں گیا، میرا بڑا دل سی سلطان باہو جا، شرم دے مارے نہیں گیا. اینا نا دنیا وچ کرتوت ٹگے دی بھی نہیں. اس دن میں اکاڑے گیا، بڑا دل کیتا، منڈیاں نے بھی کیا، میں ٹال ٹول گیا کہڑا منہ لے کے بابا صاحب دی بارگاہ چ جاواں. اس دن میں قصور گیا، بڑا دل کیتا حضور بلے شاہ جانتے، لیکن شرم نہ نہیں گیا کہڑا منہ لے کے جاواں. تے حضرت جی دل وڈیا جاندا ہے یار بابیاں سامنے جان دی ہمت نہیں، نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے. منہ تے داڑھی نہیں، نامہ اعمال چ نماز کوئی نہیں، قرآن پاک کدی کھول کے نہیں ویکھیا. تسبیح اسی چھڈ بیٹھے دے ہیں. یہ سمجھو رہائی مولویاں لئی موبائل 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 موبائل. اور میں اکثر بچیاں نوں سنانا، مینوں میری اپنے سارا میں سن 2000 چ نا میٹرک کیتا قومی ہائی سکول سیالکوٹ ملا رحمت اللہ. تو میری بڑا پیار سی اپنے سارے سراں نال. بس ایک سر سن ذرا ڈاڈے بڑے سن، انہاں کو بڑا ڈر لگنا. تیری انہاں دا سبق نہ یاد ہونا، دعاواں ہی کر پھاویں ہوئی ہونا یا اللہ اج سر سکولے نہ آن. کدی دعا کرنی یا اللہ بارش پا دے، کدی دعا کرنی یا اللہ سر دی سائیکل خراب کر. میں ایک ڈر لگدا سی کی ایک سبق نہیں یاد، میں کی کر لینا سی انہوں نے. وہ بھائی سوٹی ہی 4 مارنی سن، منہ چ تے نہیں پا لینا. اج میں اکثر سوچنا، میں کہنا یار سلیمان ایک سبق نہیں سی یاد ہے، جان جاندی ہی سر دا سامنا کر دے کہ بستی ہونی ہے. یار اج کنے سبق نہیں یاد.
کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے، کس طرح سامنا کرنا ہے۔ اس لیے پتر جن بچے بیٹھے دیو، جن منڈے بیٹھے دیو، پتر ٹائم نہ ضائع کرو، ہاں عمل والے پاسے آؤ، نماز پڑھو، اپنے والدین دی خدمت کرو۔ اسی سمجھے اور گالا نہ کڈو ہے پتر، گالا نہ کڈیا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اے موبائل ہر ایک دیا پتر جنہ بچیا جاندہ ہے دیکھ لو بچو ہے، ہاں جی۔ اے فیس بک کے عوام شدائی ہو گئی ہے، انہیں نکلن لگے ویکھیو کی تصویر ہونی، میں کوئی نہیں ہے، لیکن میرا وس چلے نا، صرف میں تاں چوپ کرنا، تھی کہو گے ویکھو جی مصباحی صاحب اپنے کلپاں چ کہندے نے پیار کرو، اخلاق چنگا کرو، تو آپ ہی تو بہت ڈاڈے نے۔ میں صرف تاں چوپ نہیں، میں تمہیں ایک تصویر نہ کھچن دیا، کیونکہ پتر کوئی فائدہ نہیں اس تصویر کا، قوم پاگل ہو گئی ساری۔ میں تمہیں سچ دساں، تصویر کھچ کے نا تسی مثلاً ہوں کھچنی جانی، میں حالات کہنے بھی ڈیا منڈیا نے پھر بھی نہیں مڑنا ہے کوئی، اچھا کھچ لی تصویر کی ہونی ہے جی، کی کرو گے مثلاً بوتے تو بوتا نو فیس بک تے چاڑ دیں تو پھر چڑھ کے کی نویں مصیبت جان میں پی جانی، وہ کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھی کھول کے ویکھنا بھلا کنے کے لائق ہوئے نے، ہونا نا جی، ہاں جی۔ تو جے نہیں لائق ہون ڈے پھر تھی گالاں بھی کڈنیاں نے، وہ یار ہوئے سارے سو گئے نے، میں تصویر چاڑی ہے کوئی ویکھن ہی نہیں ڈیا ہے۔ اتوں تک کہ سویرے تسی اٹھ کے تسی کھ نہیں کرنا ہے، تسی سب تو پہلے موبائل کھول کے ویکھنا رات چ بھلا کنے کے لائق ہوئے نے۔ میں کہنا لو جی تانوں پورا پنڈ، پورا سنبھڑیال، پورا سیالکوٹ لائق دیکھڑے تو کی ہو جانا، کھ بھی نہیں ہونا، جو تسی ہے ہو تسی وہی رہنا۔ وہ چلیا کھول قرآن شریف، کھول قرآن شریف، وہ ایک باری صرف پڑھ لے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محبوب علیہ السلام فرمانے نے تینوں 10 سپارے تلاوت کرن دا ثواب داں گے۔ وہ فیس بک جنہیں ککھ نہیں دینا سانو، اسی شدائی ہو گئی قوم، شدائی۔ اور پتر میری گل یاد رکھو، ایسی اسی لائق لائق کھیڈن دے دیں، تو مینوں لائق دے میں تینوں لائق دے، ابل تے ادھر جی اینا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، گڈی چ کوئی تھوڑا ٹائم مل جائے وہ میں کھولنا وا تو ادھر میں نال ہی نوں بند کر چھڑنا وا کہ یار کی قوم ہو کہڑے پاسے گئی ہے۔ پتر ککھ بھی نہیں جی ہے، تسی مینوں لائق میں ککھ بھی نہیں ہے، گل ادو ہی بننی جی جدوں کو لائق مدینے پاک تو ملے، گل پھر ہی بنی۔ اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا، آپ فرماتے ہیں ایک کاکی سی تو دا ویاہ آ گیا، ووٹی بنی سی، تمہیں پتہ ہے تیاں ماشاء اللہ جی سونیاں ہوندیاں، ذرا ووٹی بن جان تے اور سونیاں لگدی ہیں، روپ چڑھیا دا سی جناب، جڑا آیا آ کے کہ آہا ہا ہا اج تے بڑا ہی روپ چڑھیا، خالہ ماسی پھوپھی چاچی تائی سارے ہی کہن بڑا روپ چڑھیا، لیکن وہ ساڈے یار فیس بک دی بیمار نہیں سی، وہ اگوں رون لگ پئی، سارے نے کہا چلیے کانوں رون ڈئی، اسی کہن ڈے روپ چڑھے ہے، سونی لگن ڈئی بڑی، انہیں کہا تانوں تے سونی لگن ڈئی دی، لیکن یار گل تانوں سونے لگن نہ نہیں مکھنی، دعا کرو جدوں کہ چلیے انہوں بھی سونی لگ جا۔ پتر تاڑے میرے لائق نہ ککھ نہیں ہونا، تھی مینوں جنیں مرضی دیو میں تانوں جنیں مرضی دیاں، گل ادن ہی بننی جدن کو لائق مدینے پاک تو ملیا ہے۔ تو ویکھ لو پھر بابے خادم حسین رضوی نوں ملیا کہ نہیں ملیا، ملیا لائق کہ نہیں ملیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ملیا لائق کہ نہیں ملیا۔ بابے نے کام کیتا ہے حضرت جی، اور کو نال ہی کام نہیں کیتا، بابے نے انہاں لی کام کیتا ہے حضرت جی، بابا جی نے، بابا کہن ڈیا بے ادبی ہو گئی ہے، بابا جی نے انہاں لی کام کیتا ہے، ہاں آپ ہی بابا جی کہندے ہیں۔ وہ گرفتاری ہوئی بابا جی، تانوں پتہ ہے جدوں ایندے حالات آندے نے پھر گرفتاریاں شروع ہوندیاں، اور وہ صرف گرفتاری نہیں سی، تھریٹ سی پورا کہ بابا جی نے صرف گرفتار نہیں کرنا، نال ڈرا کے بھی لے آنا کہ بابا جی باز نہ آئے تو یہ بھی کچھ ہونا جی، ہیں جی۔ سارے معاملے ہوئے حضرت جی، کھچیا بھی ترویا بھی بے ادبی بھی ہوئی، سارا کچھ ہی ہویا، تو ہونا تو چاہیے نا بندہ روندا شوندا نہیں، بابے ہوری ہسن پہ، بڑا پولیس افسر گرفتاری تے ہی آیا ہی، وہ بڑا حیران ہویا، وہی بابا ڈران آئے ہیں بابا کو ہسن ڈے، حیران ہو کے پوچھتا بابا جی ہسن کیوں ڈے دے، کیوں ایڈے خوش ہون ڈے؟ آپ نے فرمایا ہسن تاں ڈے ہاں خوش تاں ہون ڈے ہاں، وہ تو جنوں خوش کرن لئی مینوں کسیٹن ڈے ہیں نا، وہ تو تینوں ویکھدا ہی نہیں پیا،
وہ تو ہو سکتا شراب پی کے مست پیا ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جان ڈیا مینوں ویکھدے نے پے ہیں، وہ میری نوکری ویکھدے نے پے ہیں، وہ میری نوکری ویکھدے نے، آؤ انہاں دی نوکری کریے، آؤ انہاں دی نوکری کریے، اور پتر انہاں دی نوکری کرو، پھر تو کسی نوکری دی لوڑ ہی نہیں ہے، پھر تو دنیا تہاڈی نوکر ہے۔ ہاں جی ہوئی امیر اہل سنت دی کہ نہیں؟ ہاں جی حضرت جی ہوئی نوکر کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اتنے نوکری کی تھی، ہیں جی جس نے نوکری کی تھی دنیا انہوں دی نوکر ہے، وہ تو ہے ہی بڑے کریم بن جائیے۔ وہ یہ ہمارے بڑے جو ہے نا بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ رحمہ، ہاں جی وہ یہ صحیح کو نوکر حضرت جی فرماندے نے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، ہاں جی باجی آپ ہی نہیں جانا کوئی وہی جانا جنوں بلاندے جدوں کتے رحمت ہوئے نا تو جاندیاں کسے نوں نہ کہہ کے جائیو کہ میں چلا وا، بلکہ یہ کہہ کے جائیو مینوں انہاں نے بلایا ہے، انہاں نے بلایا، فرماندے نے مینوں بلایا انہاں نے، میں اپنے آقا و مولا دی بارگاہ چ حاضر ہویا، اتھے جا کے درود و سلام پیش کیتا، کہندے نے آ گیا، کہندے نے ایک دن لنਘ گیا بھکھا، امتحان بھی آ جاندے نے نا بعض دفعہ، دوجا دن آ گیا بھکھا، تیجا دن آ گیا بھکھا، چوتھا دن آ گیا بھکھا، پنجواں دن آ گیا بھکھا، ہوں ساڈے یار نہیں سن ہے کوئی، میں گل بس کی کریے، لیکن پھر کی کہندے نے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے، کوئی بندہ سی تے حضرت تو پڑھے پیا سٹیج تے نا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے، میں تے بھائی ڈر نہ منہ چھپا لیا، جدوں روٹی کھان بیٹھے نا میں یار گل سن، میں تینوں نصیحت ہی کر سکنا وا یار صرف نہ تعریف کریا کر، دعویٰ نہ کریا کر، انہوں کہندا جی کیوں؟ میں پتر پھڑ کتاں گی، صرف انہوں دی تعریف کریا کر، بس ساڈے چ بڑیاں کوتاہیاں نے، تعریف سب سے اولا والا ہمارا نبی، جڑا مرضی پیا پڑھے، دعویٰ نہیں، انہوں میری اور گل نہیں سمجھ نہیں ہے، وہ کہندا جی کیوں یہ کی کلام ہے؟ کلام چ کوئی قباحت نہیں، قباحت ساڈے وچ، کہندا جی وہ کی؟ میں اللہ دیا بندیا 40,000 پہلے اکاؤنٹ چ منگوا کے میں ہی تقریر کرنا آیا تو لوگوں کو بھی کہنے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہو انہیں نہیں دیتے، جی گلاں نے جڑا حضرت جی انہاں دا منگتا پھر لوکاں دا منگتا تو نہیں ہوتا ہے، کوئی گل کرو کرن لگے بھی ڈرو کو تھوڑا جہا کہڑی تار نوں ہاتھ پان لگے، جڑا انہاں دا منگتا حضرت وہ نہیں کسی دا منگتا ہوندا، حقیقت میں آپ بچیاں نوں گل دساں تے پتر انہاں دا منگتا وہ کسے دا منگتا نہیں ہے، ہاں جی وہ منگتے سن انہاں دے، کہندے نے میں کسی شیخ دے کسی امیر دے دروازے تے نہیں گیا، کہندے نے جڑا دا منگتا ہونا دے دربار آگے رکھ، کہندے نے میں آ کے عرض کیتی محبوب علیہ السلام آپ دا مہمان ہاں تے 5 دناں دا بھکھا، کہندے نے عرضی پیش کر کے میں حضور نبی علیہ السلام دے ممبر شریف دے پیچھے جا کے سو گیا، آپ فرماندے نے جدوں سو گیا نا تے خواب چ کی ویکھنا کہ ستا دا، حقیقت چ بھی سو گیا تے خواب چ کی ویکھنا ستا دا، ہائے ہائے انہاں دا منگتا بن تینوں خوابوں آ کے جگان گے بھی حضرت مولا علی مشکل کشا، فرماندے نے خواب چ کی ویکھنا وا کہ ستا وا تاکہ مجھے جگایا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماندے نے میں اٹھیا تو آپ فرماندے نے اے ابو الخیر تو سویا ہے؟ دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، کہندے نے میں حاضر خدمت ہویا تے جا کے کی ویکھنا سجے پاسے یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، فرماندے نے ویکھیا تے بائیں طرف کھبے پاسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے، کہندے نے میں خواب چی نہ حضور نبی علیہ السلام دی مبارک پیشانی نوں چومیا تو حضور نبی علیہ السلام نے مگو فرمایا ابو الخیر تو 5 دن دا بھکھا ہے تے ساڈا پرونا ہے، اے اللہ پھر روٹی کھا، کہندے نے حضور نبی علیہ السلام نے خواب چی مینوں ایک روٹی دیتی، اور ساتھ فرمایا کہ کھا، کہتے اس لیے میں نے وہاں بیٹھ کے کھانی بھی شروع کر دی، فرماتے مجھے یاد ہے میں تھوڑی تھوڑی نا توڑ کے کھا رہا تھا اور ساتھ حضور کے روح انور کی زیارت کر رہا، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، جی میں ہوں نا حضرت جی وہ ویاواں چ نان مشکاروں کٹیا ہوں، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں کہ وہ آدھی کھانا نہیں چاہتا تھا، فرماتے میں کھانا چاہتا، وہ روٹی تو دیکھو کون سی تھی جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے کرم سے عطا کی تھی، فرماتے میں کھانا بھی چاہتا تھا لیکن کیا ہوا خواب میں آدھی کھائی گئی آدھی ابھی ہاتھ میں تھی کھا نہیں سکا، کہتے اکھ کھول گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لی اماں،
ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں، لیکن فرماتے نے اکھ کھل گئی ہے، فرماتے اکھ کھل گئی، ادھی کھانی سی میں اکھ کھل گئی، لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں ان کے کرم پہ، اکھ تے کھول گئی لیکن ادھی پھر بھی ہاتھ ویچی سی، اکھ تے کھول گئی، ایمی تو نہیں پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ آج پتر ساڑا بہت کچھ گواچ گیا ہے، اسی غلط رائے پہ گئے ہیں، لبو اپنا گواچیا سب، صرف پتر ہم میں کمی ہے، ہاں تو کرم ہی کرم ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں ایک رات نہ میں نے خواب دیکھی، ایک رات میں نے خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، اب فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف چلا گیا، کہتے جب مسجد میں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے ہی مصلی پہ حضور نبی علیہ السلام تشریف فرمائے خواب میں، لیکن حقیقت میں معاملہ یہ تھا کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، آپ نے پردہ فرما لیا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرنی شروع کر دی، کہتے ہیں قامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس امامت فرمائی اور 2 صورتیں پڑھی علیحدہ علیحدہ، نماز ختم ہو گئی، حضور نبی علیہ السلام پھر اپنے غلاموں کی جانب چہرہ ودعا کیے، جلوہ گر تھے، سارے صحابہ حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو خواب میں نہ ایک ایک کھجور دی، کہتے ہیں میں نے کھا لی، کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی نا میری آنکھ کھل گئی، فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ پھر بھی میٹھا تھا، اچھا کہتے جب آنکھ کھل گئی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا، کہتے جب مسجد گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھے اسی طرح جس طرح خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، فرماتے میں نے کہا یہ کیا، تو پھر میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت کروائی، کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، کہتے میں بڑا حیران ہوں، پھر میں نے کہا نہیں اتفاقاً ہو جاتا ہے، کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، کہتے میں نے کہا یہ، کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی، کہتے میں نے کھا لی، کہتے جب کھجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، آقا کریم تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، ایک اور کھجور لے لیتا ہوں، کہتے میں نے کہا حضرت عمر فاروق سے بھائی عمر ایک اور کھجور دیں، تو کہتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے اے علی جی خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی تو میں بھی دے دینا، اگر خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا عمر یہ کیا رنگ ہے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں، ہماری یہ راتیں کھو گئی ہیں، لبو اپنی یہ راتیں دھیان کرو، ساڑیاں راتاں صرف موبائل دی نظر نہ ہو جائے، ایتھو جانا ہے میاں جی، ایتھو جانا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے گا، جانا ہے حضرت جی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اج نچدے نے سسیے مور باغی نالے وجن رباب تنبور اڑیے،
انہیں خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے ہاں جی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویک گزر بہان نہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کول کول مریے یہاں تے کوئی بندہ اٹھ کے کہے نا جی میں نہیں جانا تو پھر وہ بھی گل کر لینے کہ بھائی تو کیوں نہیں جانا تو جی وہ منتے ہو سارے کہ جانا ہے ہاتھ کھلار کے ذرا ایک باری پتر جب منتے ہو جانا ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے پھر کیوں پتر نماز نہیں پڑھتے پھر کیوں نہیں نماز پڑھتے جب منتے ہو کے جانا ہی پھر انہوں دسو پھر کیوں نماز نہیں پڑھتے پھر کیوں رب نو بھول گئے کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کام اللہ دے نال ہے اتھے جانا ہے پتہ اتھے جانا ہے نسیا نہیں جانا ہے نسیا نہیں جانا ہے اس لئے سارے تیاری کرو اور پتر کدی کدی نا مایوس نہیں ہونا ہے دلیری جے حضرت جی کدی کدی جایا کرو قبرستان اور اسے جا کے قبرانوں ویکھیا کرو جڑیاں دے تے تختیاں لگی نے پڑھو تاکہ پتہ لگے حضرت تے کیڑے کیڑے چودھری لیٹے نے آکے زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے کیڑے کیڑے کھا گئی ویک فریدا مٹی پھلی مٹی نو ویک کے مٹی پھلی مٹی ہسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریں دی یار حضور بلے شاہ فرینڈ پہ کیا فرماتے ہیں فرماتے چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڈ کھیڈ مڑ ماٹی ہویاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دی یار جدو چاہے گا حضرت اس مٹی نو پھر مٹی چ ملا دے گا یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے خلیفہ مہدی چنگے یار بنائیو پتر چنگا یار چنگا ہی مشورہ دے گا ایک دن خلیفہ مہدی بیٹھا سی دل چ خیال آیا ٹر تے جانا ہے دسو کیڑا کام انج دا کریے میں ٹر جاواں دنیا کام نال یاد رکھے یار بھی انج دے سن کیا مہدی ایک عمارت بنا بڑی وڈی تو ٹر بھی جائیں گا جدوں تک عمارت رہے گی تیرا نام رہے گا ہاں جی لو جی بلا لے انہیں نقشہ بنانا لے نقشہ پاس ہو گیا کام شروع ہویا عمارت بن گئی بڑی وڈی لو جی انہیں اعلان کروایا ایک دن لئی میں اپنی عمارت کھولنا سارے تھے آؤ سارے ویکھو ارادہ ہے ہی سجن آن گے خوش ہون گے دشمن آن گے ویکھ کے سڑن گے نالے کی ذرا باریکی نال ویکھن گے جے کوئی کمی ہوئے گی تو پہلا دسن گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن جناب چاواں بنی سی لوکاں نے بڑیاں بڑیاں بریک اینکاں لا کے ویکھیاں کمی نکلی کوئی نہیں لکھیا ہے کہ حضرت سورج پہ ڈبے مہدی بڑے غرور و تکبر نال اپنے مال دے سامنے کھلوتا سی ایک بابے ہوری آئے ہیں جی ٹوٹی جتی سادے کپڑے آ کے السلام علیکم کیا مہدی نے بابے ال ویکھیا انہیں سلام دا جواب ہی نہیں دیتا بابے ہوری فرمان لگے مہدی عمارت تے بڑی سونی بنائی ہے انہیں کہا تو نہ کہیں تو پھر بھی سونی ہے انہیں کہا ہے بڑی سونی لیکن دو نقص نے وچ پہلے تو غصہ لگا انہیں کہا کسے کو نقص نہیں لگیا نکلیا بابے نے نقص کدوں کٹ چڑے پھر کیا نہیں عمر دا وڈا ہے تجربہ ہے ہو سکتا ہے کہ میں نظر آ گیا ہو جڑا کسی نو نظر نہیں آیا کام پیا نال ہی سلام دا جو ہو بابا جی میں ذرا سلام دا جواب نہیں دے سکیا ٹھیک کی نقص نے دو دسو تو صحیح نا آپ نے فرمایا پہلا نقص ہے وے کہ تو بڑا آکڑ کے دے کے کھلوتا تھا کلو من نہ لئی حافان انہیں تے رہنا ہی کوئی نہیں ہے کلو من نہ لئی حاف تو کدے نا تے لگا آکڑ انہیں تے رہنا ہی کوئی نہیں ہے اور نکل گئی آکڑ اندروں ساری ہے اکھاں نم ہو گئی ہیں بابا جی دوسرا نقص آپ نے فرمایا دوسرا نقص ہے وے کلو نفس ذائقۃ الموت جنہیں بنایا انہیں بھی نہیں رہنا ہے کھدا پتر مان کر دیو ایدا کھدا مان ایدا کوئی مان نہ کرو نہ اینا کما جو اور جڑے حضرت جی ماننا چسی پہ گئے دیا نہ کوئی مان نہیں جی ہے مانو دی ذات ہوتے حضرت جی مانو دی ذات اور جنہیں پتر جوان منڈے بیٹھے ہو وقت لنگدا پیا پتر اپنے رب نو راضی کرو حضرت
حضرت بہلول دانا آپ مرید سن حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی مرزوق بزرگ حضرت بہت بڑا تاریخ دانا رہندے ایتھے سن لیکن ایتھے بہ کے اتنے جنت دے مال ویچ دے ہندے سن حضرت کی شانہ نے نبی علیہ السلام دیا غلاماں دی ایتھے بہ کے مال ویچ دے ہندے سن حضرت وہ لکھا ہے کہ دن ہارون الرشید جڑا نا وہ سیر تے نکلیا جناب اگے پیدل پھر جناب ہاتھیاں تے پھر گھوڑیاں تے وچ اوہدا ہاتھی پھر پچھے جی اگے جا کے تے قافلہ رک گیا تو قافلہ رک گیا انہیں پردہ چوک کے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا انہوں دسیا گیا حضرت اگے سڑک دے وچ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوں تو نہیں نا قافلہ لنگانا فرمایا میرا ہاتھی بٹھاؤ تھلے بٹھایا ہارون گیا جا کے پوچھا بہلول وہ تو اج شہر کی کرنا آ گئے تو تے مجذوب ہے ورانیاں چ رہن والا جنگلاں چ رہ تو شہر کی کرنا ہے ہاں ہاں حضرت بہلول نے فرمایا ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے اچھا پتر ایک گل ذرا صحیح دسیو جھوٹ نہ بولیو ہے ہو سکتا ہے سچ بولے معافی مل جائے کدی خیال بھی دل چ آیا کہ اللہ ناراض ہے کہ خوش ہے آیا کدی خیال ہے پتر ساڈے حالات سانو کدی خیال بھی نہیں آیا ہے سانو کدی خیال بھی نہیں آیا کہ اللہ ناراض ہے کہ خوش ہے پر میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے پروٹوکول سی ہاتھی سن کوڑے سن جاہو جلال سی قیمتی لباس سی سیٹ سی اتنے تو بھائی جی ایک نشہ نہیں مان اتنے تو کنے نشے کٹھے ہوئے سن انہوں فقیر دی گل ہی نہیں سمجھ آئی پوچھتا پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ نے فرمایا اج وہ تے مندا ہے نہیں مندے گل آئی گئی ہوئی پھر ایک دن ہارون نکلیا تے دھیان پیا تے ویکھیا حضرت قبرستان بیٹھے بڑا حیران ہویا اس دن بابا بازار چ قبرستان چ کی سواری رکوائی آیا آ کے پوچھا بہلول وہ اس دن بازار آج قبرستان آپ نے فرمایا ہارون جگہ ہی بدلی ہے کام تے وہی کرن ڈیا اتھے بیٹھا بھی مخلوق تے مالک دی صلح کران ڈیا ہے اتھے بھی مخلوق تے مالک دی صلح کران ڈیا یاد آ گیا پوچھتا ہے بہلول اس دن تے نہیں سی ہوئی آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت بہلول رو پہ آپ نے فرمایا ہارون اج ہے تے مندے نے ہن وہ نہیں مندا ہے اج مندا جی حضرت جی منا لو پتر اج مندا ہے انہوں منا لو وقت لنگ گیا نا تے کچھ پلے نہیں جے رہنا ہے اج مندا انہوں مناؤ اور آخری گل میں نال ہی زیادہ چاہوں گا کیونکہ تھک گئے تو ہی سارے کنا قدر جی کریم ہے آخری گل حضرت عمر فاروق دا دور سی حضرت ایک چور پھڑیا گیا تر پتہ نہیں اسلام چ چور دی کی سزا ہے وہ ہاتھ وڈ دے وہ تھا ہاتھ وڈن لگے تو رو پیا کہتا میرا ہاتھ نہ وڈو ہے پوچھا وہ کیوں کہتا بس ہاتھ نہ میرا وڈو منو ایک باری حضرت عمر کل لے جاؤ جڑے قاضی صاحب سن انہوں نے پوچھا تو چوری کیتی ہے کیتی ہے آپ نے فرمایا تو آپ ہی منن ڈے تو پھر تینوں حضرت عمر کا کیوں لے جائی تھوڑا نے بھی تینوں معاف نہیں کرنا وہ بیچارہ کو رویا ہی ہے سٹائل نال کو ترلا مینتے آئے نہیں کیتے کہ انہوں دا دل نرم بن کے لے جاؤ بھائی حضرت عمر فاروق کا لایا آ کے عرض کردہ حضور مینوں معاف کر دیو آپ نے بھی وہی سوال کیتا تو چوری کیتی ہے انہوں نے کہا جی کیتی ہے آپ نے فرمایا پھر معاف کیوں کر دیا عرض کردہ حضور اس لیے معاف کر دو میں جی پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑکتا میری اس لیے معافی بنتی ہے کہ پہلی باری کیتی ہے اگوں نہیں کراں گا اج پہلی باری بنتی ہے انہوں معاف کر دو ہائے ہائے کنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کریمی تے یقین سی وہ دی ستار الوجوبی تے کنا یقین سی آپ نے فرمایا ایک چوری کرنا ہے ایک جھوٹ بولنا ہے تو کہنا میں پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑکتا ہے وہ چلیا وہ جھوٹیا اور پہلی بار تو انہیں کدی اج تک کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے پہلی باری تو انہیں پھڑے پتر تھی تو بڑے چنگے بیٹھے دیو میں تینوں اپنی دسنا
ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅਲਮ ਯਾਲਮ ਵੀ ਅੰਨ ਅੱਲਾਹ ਯਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਫ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ। ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੇ। ਯੌਮ ਤੁਬਲ ਸਰਾਇਰ ਫਮਾ ਲਹੂ ਮਿਨ ਕੁव्वत ਵਲਾ ਨਾਸਿਰ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਣਾ ਜੇ व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਨ ਨੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आओ पुत्र, आज अपने अपने खाते क्लियर करवा ले। आओ आज माफ़ी मांग ली, या अल्लाह पर्दे ना खोली है मालका, मालका पर्दे ना खोली, मालका माफ़ी दे। नमाज पढ़ो पुत्र, बड़ा डाडा दिन जे कल वाला दिन। हकीकत है पुत्र, असीं ते अपने स्टेजां च मुका बैठे दियां गल्लां सारियां। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹ ਚੂੜਾ ਚਮਾੜ ਕਿੱਥੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਨਮਾਜ਼ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀਨ ਕਾ ਸੁਤੂਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੂਰ ਨਾ ਵੀ ਪੜਾ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦੱਬੋ ਹੀ ਨਾ। ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਬਨੇਗਾ ਕੱਲ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, तहकीक उसने कुफ्र जैसा काम किया है। नमाज पढ़ो सारे, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो पुत्र। अल्लाह आप सारे सलामत रखे, बाकरामत रखे। ठंड भी वाह ही है तो वाह ही ना, हाँ कहता वाह ही तो नहीं है भी पुत्र, कि कोई गल है। अल्लाह सलामत रखे। जिन्ना पुत्र दे सकना दे छड़िया तुम, तुम ये भी अमल करो तो बहुत है। पढ़ोगे ना सारे नमाज इंशाअल्लाह? ठीक है जी, हथ खलार के वादा नहीं मैं लाँगा। हाँ इंशाअल्लाह। या अल्लाह ए खलोते हथ वेख लै, असी इन्ने जोगे। अल्लाह सानू तौफीक दे दे। अल्लाह ए खलोते ने हथ इन्होंने बच्चिया ने खलारे, इन्होंने बच्चिया तौफीक दे। और या अल्लाह वो वाला नमाजी ना होना है एक्सरसाइज वाले, इन्हों का अंदर भी नमाजी कर दे, इन्हों का अंदर भी नमाजी कर दे, इन्हों का अंदर भी नमाजी कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी
گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالکا اے رب العالمین ساڈا نہیں کام سی ایک کوشش کیتی ہے بڑیاں کمیاں اور کوتاہیاں اللہ ساڈے تے رحم فرما دے۔ یا اللہ کثرت جوان بچیاں دی اللہ انہاں تے رحم فرما دے، انہاں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما دے، انہاں دیاں بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا فرما دے۔ اللہ جنہیں جنہیں اس محفل نو سجایا مال خرچ کیتا کسی بھی حوالے نہ شریک ہویا ایتھے بھی اور اگے بھی ادا بدلا عطا فرما۔ میرے مسلک دے جنہیں علماء بیٹھے نے تارے نے اے نور نے اے دیوے نے اللہ انہاں دی روشنی چ اضافہ فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، اپنی جناب جو برکت والا مال انہاں نو عطا کر، انہاں نو غنی کر دے، حسد اور کینے تو محفوظ فرما، ایسے علاقے دی خیر فرما۔ اللہ فیر عرضی انہاں بچیاں تے رحم کر، انہاں دے طفیل میرے تے رحم کر۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ بیماراں نو شفا عطا کر، پریشان اللہ دی پریشانی دور، بے اولاداں نو اولاد عطا کر، جڑا جیڑی کو آرزو لے کے آیا ہے اللہ سارے دے حال تے رحم فرما۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔